السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی بڑائی بزرگ اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 140۔ بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیے وہ دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں پڑ گئے۔ کیا؟ کون سا کام؟ جو بچوں کو مارنے کا، یعنی ایک تو زیادہ بچے ہوں گے کر کے بچوں کو ہی مار ڈالتے، اور کوئی ایسا ہے کہ بیٹی رہی دیکھ لیتے اس کے بعد اس کو ختم کر دیتے۔ آج کل تو ہونے سے پہلے ہی ختم کر رہے، پہلے ہونے کے بعد کر دیتے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ تو یہ سب چیزیں درگور میں آئیں گی۔ درگور یعنی زندہ دفن کرنے میں۔ وہ آخرت میں کس وجہ سے گھاٹے میں ہے کہ دنیا میں اپنی اولاد کو قتل کرنے کی وجہ سے، اور اپنے اموال میں کچھ لوگوں کو از خود حرام قرار دے کر اپنے آپ کو تنگی اور مشکل میں ڈال لیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک قذف افطرا باندھنے کی وجہ سے بدترین انجام سے دوچار ہوں گے۔ مطلب انہوں نے کیا کیے؟ پہلے تو اولادوں کو قتل کیے اپنی، اور دوسرا جو چیز اللہ نے حلال کی تھی اس کو کیا کیا؟ اپنے اوپر حرام کر دیے، اور لوگوں میں اس بات کو عام کر دیا، یعنی لوگوں میں ایسی بات کو پھیلا دیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹے میں، دونوں میں اب یہ دونوں جگہ گھاٹے میں ہے۔ تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں مصیبتوں میں اور پریشانی میں مبتلا کر دیں گا۔ آج ہوتے ہی ہے نا، بہت سارے لوگ اگر مالدار ہے اور ایک غریب ہے، لیکن غریب خوشحال دکھتا ہے نا اور تندرست دکھتا ہے، لیکن مالدار کو دیکھنے جاؤ تو وہ بیمار بدحال گھومتا ہے، حالانکہ اس کے پاس دنیا بھر کا مال ہوتا ہے اور وہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا سکتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ وہ دوا میں شفا چھین لیتا ہے۔ اور یہاں پہ غریب ایک ہلکے پھلکے ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتا ہے اور ایسی مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں سے بھی اس کو مصیبت آ سکتی، ایسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 69 تا 70 میں فرمایا، قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم یذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ کہہ دے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری ہی طرف اس کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کرتے تھے۔ کس وجہ سے مزہ چکھائیں گے اللہ تعالیٰ؟ ہماری کفر کی وجہ سے، یعنی انکار کرنے کی وجہ سے۔ اب انکار کیسے کرتے ہیں ہم؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بچہ تم کو دے رہا ہے اس کا بھی رزق دے رہا ہے اور تمہارا بھی، تم ان کو مفلسی کے ڈر سے یعنی غریبی کے ڈر سے تم ان کو قتل مت کرو۔ اور ہم کیا کرتے جاتے ہیں؟ قتل کرتے جاتے، جیسا کہ بچے ہی نہیں ہونے دیتے۔ ایک نہیں ہونے دینا الگ بات ہے کہ زیادہ ہو گئے یا ماں میں کمزوری آ گئی ہے تو اس کے بعد اس کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو بات الگ ہے، لیکن اگر ہم نے ہونے ہی نہیں دیے، اگر کچھ اس میں استعمال کیے دوائی انجیکشن وغیرہ تو بھی جائز ہے، مطلب حکم ہے، لیکن اس میں وہ بھی پسند نہیں کیا گیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، لیکن اتنا کر سکتے، لیکن رہنے کے بعد پھر اس کو گرانا یہ بہت بدترین عمل ہے۔ پھر آگے ہے یہ آیت ہم نے دیکھے سورہ یونس کی، اس کو ہم دیکھیں گے۔ کہہ دے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ مطلب جو چیز کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھنا ہے۔ اور دوسرا کوئی بھی بات بولنا اور کیا، یعنی اپنے من سے بات بولنا اور کیا بولنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔
ابھی میں آپ کو کوئی ایسی بات بول دوں اور آپ کو یہ بولوں کہ یہ اللہ کی طرف سے، تو کیا ہو گیا؟ میری طرف سے اللہ کو جھوٹ باندھنا ہو گیا نا۔ میں بتاتی ہوں نا آپ کو یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اگر نہیں ہے دونوں میں تو میں بولتی ہوں نا، میں اپنے دماغ سے آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم واضح کر دیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم اپنے من سے کوئی بات بولے اور اس کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوخ کر دے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ ہماری آخرت میں کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اس آیت میں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم انہیں بہت سخت عذاب چکھائیں گے اس کی وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ دنیا کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ تھوڑا ہے۔ دنیا کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہر جہاں بھی تم آیت میں دیکھیں گے نا بہت زیادہ جگہ ملے گا، میں نے کاؤنٹ تو نہیں کیا لیکن پڑھتے پڑھتے بہت جگہ ایسا آتا ہے کہ دنیا جو ہے بہت تھوڑا سا فائدہ ہے اور آخرت کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ابدی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کرتے، بس ہماری قسمت پہ ہم اس کو چھوڑ دیے۔ اور دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم ہمارا پورا وقت، صلاحیت، ہماری عمر سب لگا دیتے ہیں۔ دیکھو عمر ڈھلتی جا رہی ہے نا، عمر ڈھلتی جا رہی ہے، تو ہم کو سب سے زیادہ کس کی تیاری کرنا ہے؟ آخرت کی تیاری میں ہم کو لگ جانا ہے کہ کب کس کی موت آ جائے، ہے نا۔ ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ ہم بڈھے ہوں گے جب ہی مریں گے، ایسی بات نہیں ہے نا، کبھی بھی مر سکتے۔ موت کوئی بچے کو بھی آ سکتی ہے، جوان کو بھی آ سکتی ہے، بوڑھے کو بھی آ سکتی ہے، درمیانی عمر والے کو بھی موت آ سکتی ہے۔ اس لیے ہم کو ہمیشہ ہماری اصلاح کرتے رہنا ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق کو بھی سنوارنا ہے، اور ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ الحمدللہ اللہ کل حال، جو بھی حال میں اللہ تعالی ہمیں رکھے اس حال میں ہم کو کیا کرنا ہے؟ خوش رہنا ہے۔ پھر اس پہ ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہیں تو سورہ انعام کی آیت 130 سے لے کر اس آیت تک پڑھ لو۔ اگر ہم کو سورہ عربوں میں کیا جہالت تھی، نبوت سے پہلے کیا کیا جہالت ہوتی تھی، اگر ہم کو وہ جاننا ہے تو ہم کو کتنے 130 سے لے کر کہاں پر ہے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 130 سے لے کر اس آیت تک پڑھ لو، یعنی کون سی آیت؟ 140، یعنی 10 آیتوں میں ہم کو پتا چل جائیں گے کہ عرب جو ہے کون سی جہالت میں مبتلا تھے۔ تو جیسے جیسے وہاں پہ جہالت تھی اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت کو اتارتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیا وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیتے تھے۔ کتنے صحابہ ایسے تھے نا کہ اپنی بیٹی کو جہالت کے وقت میں کیا کرتے تھے؟ زندہ گاڑ دیتے تھے نا۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کہ جب وہ نماز کے لیے جاتے، فجر کی نماز پڑھتے اور اشراق تک وہیں بیٹھے رہتے اور عبادت کرتے۔ ان کا دیکھو ٹائم ٹیبل اگر ہم دیکھیں گے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ہم ویسا کرنا چاہیں گے نا تو ہماری بھی ہر ایک چیز ہو جاتی، ہر ایک چیز ہم کر سکتے ہیں۔ بولتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ ہم فجر میں اٹھے، اب کیا کرتے؟ علم حاصل کرتے تو عبادت نہیں کرتے، عبادت کرتے تو علم حاصل نہیں کرتے، تو یہ ہماری کمزوری اور بیوقوفی ہے۔ حالانکہ ہم عبادت بھی کر سکتے، علم بھی حاصل کر سکتے۔ تو اس کا سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ ہر کام کو اس کے وقت پر کیا جائے، ہر کام کو اس کے وقت پر کیا جائے۔ ایک ہمارا دن بھر کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے ہم کو یہ کرنا ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے ہم کو یہ کرنا ہے۔ میں خود پڑھتی ہوں نا، 3-4 کلاسز میں پڑھتی ہوں، 2-3 کلاسز میں ریکارڈنگ پہ پڑھتی ہوں، تو میرا پورا ٹائم ٹیبل ہے، ٹائم ٹیبل کے حساب سے میں پورا کرتی ہوں۔ لیکن کہیں جانا ہو جاتا، کوئی آ جاتا تو پھر میرے اس میں گڑبڑ ہو جاتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھو، اگر ہم دیکھیں نا، میں نے ان کے بارے میں دیکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ٹائم ٹیبل چیک کری، تو میں ویسا کرنے جا رہی ہوں نا تو میں پوری ہی نہیں پا رہی تھی، اسی لیے کہ ہمارے گھر میں ہم نے کیا کرے؟ اپنی ضرورتوں کو بڑھا لیے، جیسے کھانا پکانا، آنا جانا ہے نا، دینا لینا ہمارا بہت بڑھا لیے، تو اس وجہ سے ہم پور نہیں پاتے۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں حد تک ہم کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ میرا جو ٹائم ٹیبل الحمدللہ بہت زیادہ کلاسز ہو جاتی، میری بہت زیادہ پڑھائی ہو جاتی ہے الحمدللہ ٹائم ٹیبل کے جیسا۔ اگر ہم نے ٹائم ٹیبل اگر نہیں بنائے تو پھر ہمارا اتنا ہم کو فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہم ٹائم ٹیبل بنانے سے ہوتا۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم ٹیبل کیا تھا کہ وہ تہجد میں اٹھتے اور 11 رکعت پڑھتے، یعنی 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت کیا؟ وتر، ٹھیک ہے، پھر سو جاتے۔ پھر دوسری اذان ہوتی ہے، یعنی پہلی اذان کے ٹائم پہ تہجد پڑھتے، انہیں مکہ میں کیسے تہجد کی بھی اذان ہوتی ہے، تو وہاں پہ کیسا بولتے؟ پہلی اذان اور دوسری اذان ایسا بولتے ہیں۔ ہمارے تہجد کی اذان ہوتی نہیں، تو ہمارے پہلی اذان کیا ہوتی ہے؟ فجر کی پہلی اذان ہوتی ہے نا صبح میں، تو وہاں پہ دوسری اذان بولتے فجر کو۔ جب دوسری اذان ہوتی تو وہ جاتے نماز پڑھتے فجر کی، اور اس کے بعد وہیں جگہ پر بیٹھ جاتے، کب تک؟ اشراق تک، اور عبادت کرتے اللہ رب العالمین کی۔
اور پھر بعد میں اشراق پڑھتے، پھر پلٹتے اپنی دوستوں کی طرف، جیسے صحابہ کرام سب نماز کے لیے آتے تھے نا، ان کی طرف پلٹ کر بیٹھتے اور ان سے سب، جیسا کوئی خواب بیان کرتا ہے تو کوئی اپنی جہالت کا واقعہ بیان کرتا ہے، تو کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو کوئی سوال کرتا ہے نا، اس طریقے کے۔ تو اگر ہم پڑھائی کرتے ہیں یا کوئی کام میں مصروف ہو جاتے تو ہمارے گھر والوں کو ہم سے شکایت ہو جاتی کہ ہم کو ٹائم نہیں دیتے ہے نا، ہمارے بچے ہم کو بولتے، ہمارے رشتے دار بولتے، ہمارے شوہر بولتے کہ یہ دن بھر پڑھائی میں بیٹھے رہتے، ہم کو وقت نہیں دیتے۔ تو یہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کتنا کام کرتے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے، کتنا علم حاصل کرتے تھے، پھر بھی وہ اپنے دوستوں کو، گھر والوں کو تو بہت بڑی بات، گھر والوں کو تو ہر انسان دیتا ہے، لیکن دوستوں کو وقت دینا بولے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو وہ دوستوں کو بھی اپنا وقت دیتے تھے۔ تو وہاں پہ جو صحابہ رہتے تھے نا، تو واقعہ پیش کرتے تھے کہ ہم جہالت کے زمانے میں بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، اور کوئی تو زنا کی بھی بات لے کر آتے تھے کہ جہالت کے زمانے میں ہم نے زنا جیسا گناہ کیا۔ آج ہمارے یہاں پہ مسلمان ہے، کسی نے ایسا گناہ کیا تو کیسے چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں، چھپاتے نہیں، ہماری بدنامی ہو جائیں گے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن صحابہ کرام دنیا سے نہیں ڈرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پیش کرتے تھے، اس بات کو، اور توبہ کرتے تھے، اور اس کا حل پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گا کہ نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مایوس نہیں کرتے تھے، اور ان کو استغفار کرنے کا، اور پھر دعا کرنے کا، اور یہ جیسا جو بھی گناہ کیے اس سے ہمیشہ کے لیے اس کو چھوڑنے کا، اور پکا ارادہ کرنے کا کہ دوبارہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزوں کی وہ تلقین کرتے تھے۔ تو آج ہمارے یہاں کوئی بھی گناہ ہو گیا نا، زنا کی نہیں بات ہے، کوئی بھی گناہ ہوتا نا تو بالکل پردہ ڈالتے۔ بچے اگر کوئی گناہ کر کے آئے تو ان کو بھی ملامت نہیں کرتے، اور کیا کرتے، ماں باپ بھی اس پہ پردہ ڈال دیتے۔ پردہ ڈالنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ تو ہم کیا کریں، ہمارے بچے کو نہیں باہر اگر بولتے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کو کیا کریں، سختی کرے ان پر، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ ایسا نہیں کہ بس ہمارا بچہ ہے تو کچھ نہیں، دوسرے کا بچہ ہے تو بہت کچھ ہے نا، دوسرے نے اگر کچھ کر لیا تو بہت بڑی بات ہو جاتی، لیکن ہمارے بچے نے کر لیا تو کوئی بات نہیں کر کے نارمل زندگی وہ گزارتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو جاتا ہے، بچوں کی تربیت میں فرق پڑ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، بڑے ہوتے بچے تو اسی تربیت پر بڑے ہوتے، پھر کیا کرتے، وہ ماں باپ کو ستانا شروع کر دیتے۔ کل ہی ہم نے حدیث پڑھے نا کہ ماں باپ کو ستانا حرام ہے، تو ہمارے بچے ہم کو ستائے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی تو دخل ہو رہا ہے نا۔ کوئی وہ بچے کو دوسرے دیکھیں گے تو کیا بولیں گے، کتنا بدتمیز ہے، کتنا خراب لڑکا ہے کہ یہ ماں باپ کو ستا رہا ہے۔ لیکن ماں باپ کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ بچہ ایسا کیوں بنا، تمہارے ہوتے ہوئے، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچہ ایسا کیسا ہوا۔ ہاں، ماں باپ نہیں رہے تو انسان کو سمجھ میں آتا، لیکن ماں باپ رہنے کے بعد تو یہ سب چیزیں کیا ہے، ہم کو دھیان میں رکھنا ہے۔ پھر اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفاء بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ یہ ہے، بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا جنہوں نے اپنے اولاد کو بے وقوفی سے کچھ جانے بغیر قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو کچھ دیا تھا اسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ یہی والی آیت ہے جو ہم تلاوت کر رہے تھے، 140 والی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بے شک ان لوگوں نے خسارہ اٹھایا۔ خسارہ کا میننگ میں نے آپ کو بہت بار بتائی ہوں کہ خسارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز سے برباد ہو جانا۔ ہم دنیا میں برباد ہوتے نا تو صرف مال سے برباد ہوتے یا پھر جان سے برباد ہوتے ہیں نا، لیکن وقت رہتا ہے ہمارے پاس میں کہ ہم وہ وقت کے رہتے ہوئے ہمارے آپ کو سدھار لے، اپنے مال، ہمارا جو مال کا نقصان ہوا اس کو بھرپائی کر لے، اس کا وقت ہمارے پاس رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم آخرت میں نقصان اٹھانے والے اگر بن گئے تو وہاں پہ ہم کو وقت بھی نہیں ملے گا۔ مال سے تو جائیں گے، جان سے تو جائیں گے، لیکن وقت بھی نہیں بچے گا، اور وقت مانگنے سے بھی نہیں ملے گا اللہ رب العالمین سے۔ ہر بندہ یہ بولے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، میں پھر سے تیری عبادت کر کے تیرے کو خوش کر کے آؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جتنا وقت تمہیں دیا گیا تھا بس وہی وقت تمہارے پاس تھا، اب تمہارا وقت ختم، اب فیصلے کا دن ہے۔ تو یہ چیز، تو خسارہ کیا ہو گیا، پوری طرح نقصان، ہر طرح سے نقصان ہو گیا۔ اور خسارہ کی ضد کیا ہے، خسارہ کا اپوزٹ فلاح۔ فلاح کا مطلب ہے پوری طرح کامیابی، پوری طرح۔ ہم بولیں گے ہم اگر کامیابی بولیں گے، کامیاب ہو گئے، تو ہم اتنی دیر کے لیے کامیاب ہوتے ہیں نا۔ جیسے کہ ہم نے 12th میں ہمارا بچہ کامیاب ہوگا ہے نا، ٹاپر آیا، تو 12th میں جایا، ہر لائن میں تھوڑی آیا۔ لیکن فلاح وہ ایسی چیز ہے جو آخرت کے لیے بولی جاتی، وہ ہر لائن سے فلاح ہے، ہر لائن سے کامیابی ہو گئی ہو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وقتی طور پہ نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہی بات ہے کہ اولادوں کو قتل کرنے کی اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کی. تو یہ دو باتوں کا ہم کو دھیان رکھنا ہے. اگر یہ دھیان اگر ہم نے نہیں رکھے, یہ چیزیں ہمیں اگر پائی جاتی ہے تو سمجھ لینا ہم کیا ہو گئے, گمراہ ہو گئے, اور ہم ہدایت پانے والے نہیں ہیں. یہ بھی وہی آ گئی, گمراہ تو ہو گئے لیکن ہدایت ملنے والی بھی نہیں ہے ہم کو. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے آیت نمبر 141, هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ زیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے, چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھے ہوئے, اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہے, اور زیتون اور انار, اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے, اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو, اور حد سے نہ گزرو, یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. دیکھو یہ آیات میں آپ کو پہلے موٹا موٹا سمجھاتی ہوں, اس کے بعد ہم ڈیٹیل میں جائیں گے. ٹھیک ہے. جب موٹا موٹا ہمارے دماغ میں رہتا نا, پھر ہم ڈیٹیل میں جاتے نا, تو وہ چیز ہمارے ذہن سے ہمارے ذہن میں جو بات رہتی نا وہ کیا ہو جاتی, کلیئر ہوتی جاتی. ٹھیک ہے. اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے, چھپروں پر چڑھے ہوئے. چھپروں پر چڑھے ہوئے مطلب جو بیلیں ہوتی ہے, دیکھو بیل کے لیے ہمیشہ سے نا چھپر لگایا جاتا ہے. جیسا کوئی لکڑی کا کوئی بمبو کا لگاتے ہیں, تو کوئی چٹائی وغیرہ ڈال کے برابر وہ بیل ہے نا اس کو گھما کر ہے نا پورا وہاں تک لے کے جاتے ہیں تاکہ یہ اس کو بڑھنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ چھپر والی کیا ہے, یہ بیلیں ہیں. اور کیا ہے, اور نہ چڑھے ہوئے. اور نہ چڑھے ہوئے مطلب بنا بیل کی بھی پودے رہتے ہیں نا, پودے بھی رہتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جھاڑ رہتے ہیں. اور کھجور کے درخت تو بہت بڑے ہوتے ہیں. درخت مطلب بہت بڑا ہو گیا, پودا یعنی چھوٹا ہو گیا. اور چھپروں پہ جو چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے, بیل ہوتی ہے, جن کے پھل مختلف یعنی الگ الگ ہے نا, مختلف یعنی الگ الگ. اور زیتون اور انار, زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. دیکھو دنیا میں بھی زیتون ہے اور جنت میں بھی زیتون اور انار ہے, لیکن ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے ہے نا. تو کوئی پھل ہم دیکھیں گے تو وہاں پہ کیا کریں گے, پہچان لیں گے کہ جیسا انار ہے, زیتون ہے, سنترا ہے, سیب ہے, کیلا ہے, سب پہچان لیں گے. لیکن اس کا ذائقہ بھی بہت بہت زیادہ اچھا رہے گا, بہت لذیذ رہیں گے وہاں کے, اور سائز میں بھی بڑے رہیں گے. یہ فرق رہے گا اس میں, ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. ٹھیک ہے. مل رہے بھی اور نہیں بھی مل رہے, مطلب یہاں کے ہم دیکھ کے سمجھتے جائیں گے یہ پھل ہے, یہ آم ہے, یہ سنترا, یہ تو پہچان, لیکن اس کا سائز بھی بہت بڑا رہے گا, اور وہ اس کے اندر جو مٹھاس رہیں گی, اس کی جو لذت رہیں گی وہ بہت زیادہ رہیں گی. اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمت دی, درخت, پھل, پودے, بیل وغیرہ کی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں نا, جیسے کہ لوکی ہے, اور بیل میں اور کیا لگتا ہے, انگور بھی بیل میں لگتے ہیں نا, انگور کا جھاڑ نہیں ہوتا بلکہ بیل ہوتی ہے. ایسے بہت سارے فروٹس بھی ہوتے ایسے ہوتے ہیں جس کی بیل ہوتی ہے, اور کچھ فروٹ ایسے ہوتے ہیں جس کی کھیتی بھی ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ کس کے لیے پیدا کی, ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل لائے, اور اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو. مطلب جیسا کہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کھیتی ایک سال میں اگر تم 50 بار بھی کر رہے ہوں گے تو 50 بار تم کو اس کی زکات نکالنا ہے. اگر 5 سال میں ایک بار کر رہے ہو, یا سال میں ایک بار کر رہے ہو, یا 3 سال میں ایک بار کر رہے ہو, تو ایک ہی بار نکال. کٹائی پر تم کو زکات دینا ہے نا. ہماری زکات کیسا ہے کہ ہمارے پاس اگر مال ہے یا سونا چاندی ہے تو اس پر 1 سال گزر جائے تو ہم پر فرض ہوگا. لیکن کھیتی کا معاملہ کچھ الگ ہے. کھیتی کا معاملہ کیسا ہے کہ جتنے بار کٹیں گے اتنے بار اس کی زکات ہم کو نکالنا ہے. اس کا ایک کیلکولیٹ موٹا موٹی یہ ہے کہ بارش کے پانی سے اگر کھیتی بڑھتی ہے, پھلتی پھولتی ہے, تو اس کا کتنا ہوگا, 10%. ٹھیک ہے. اور اگر بورنگ یا کنویں کا پانی کے سے استعمال ہوا ہے, استعمال ہونے کی وجہ سے وہ پھلی پھولی, تو پھر وہ اس کا 20% ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو. حد سے گزرنے سے کیا ہے, جیسا کہ سورہ قلم میں ہمارے کو سورہ قلم ہے نا, تو اس میں ایک واقعہ گزرا ہے. تو واقعہ الحمدللہ بہت مشہور اور معروف ہے, لیکن ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے. حد سے گزرنے پر یہ یہاں پہ فٹ ہو رہا ہے کہ ایک آدمی رہتا ہے, وہ باغ لگاتا ہے نا, تو باغ میں جب بھی وہ کٹائی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے حصہ نکالتا اس میں ہے نا. لیکن اس کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا, تو جب وہ کھیتی پک جاتی تو بچے کیا بولتے کہ اگر ہم کو دن میں اگر ہم نکالنے جائیں گے نا, کاٹنے جائیں گے نا,
تو ہم کو اس میں سے غریبوں کو دینا پڑے گا، غریب آ جائیں گے، کیونکہ اس کے ابو کی پہلے سے عادت تھی۔ تو وہ کیا کرتے رات کے اندھیرے میں جانے کے لیے، وہ کیا کرتے صبح رات کے اندھیرے میں جا کے ہم ہمارا جو کھیتی اس کو کاٹیں گے تو ہمارے کو کسی کو دینا نہیں پڑے گا، یعنی اللہ کی راہ میں نہیں دینا پڑیں گے۔ اتنی اس کی نیت خراب تھی کہ اللہ کی راہ میں نہ دینے کے لیے وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ پھر وہ کیا کرے، دوسرے دن رات میں گئے تو کیا ہوگی، وہ پوری کھیتی جل کر راکھ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کو ایسا لگا کہ ہماری کھیتی ہے ہی نہیں۔ پھر بعد میں جب اچھے سے دیکھنے پر پتا چلا کہ یہ تو ہماری ہے، پھر وہ افسوس پر افسوس کرتے چلے گئے۔ جب تباہ ہو گئے اس کے بعد افسوس کرنے کی کیا بات ہے نا، کیا فائدہ نا۔ تو ایسے لوگ جو حد سے گزر جائیں۔ اور ایک دوسری بات کہ کسی کے بھی معاملات میں برائی کرنے میں، کسی کی غیبتیں کرنے میں، کسی کا نقصان کرنے میں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں بول رہی ہوں میں کہ ہم گناہ نہیں کر سکتے، کبھی کبھی ہم اتنا کنٹرول بھی کرتے ہیں نا، کبھی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ کسی کے لیے ہماری ہنسی نکل جاتی ہے نا، کبھی کوئی بات کرتے رہتا ہمارے کو بھولا ہوا آ جاتا ہے، ہم کیا کرتے اس کے ساتھ باتوں میں لگ جاتے، لیکن یاد آنے پر ہم اس کو بند کر دیں اور ہم توبہ کر لیں، تو یہ چیز کیا ہوتی ہے، حد سے بڑھنے میں نہیں آتی۔ لیکن ہم کو کوئی بول بھی رہا ہے، ہم جان بوجھ کے ہنس رہے، کسی کا مذاق بنا رہے، کسی کی غیبتیں کر رہے، کسی کا نقصان پہنچا رہے ہیں نا، یہ سب ہم کیوں کر رہے، جان بوجھ کے، تاکہ اس کی عزت دنیا میں اچھلے اور ہماری بڑھ جائے۔ تو ایسی کسی کی بھی نہیں بڑھتی، اور یہ کیا بات آتی ہے، پھر حد سے بڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے، اور حد سے بڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنے عذاب کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اس پر ایسے عذاب آتے کہ وہ نست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حد سے ہر بات میں نے تو ابھی 2-3 ہی مثال آپ کے سامنے رکھی، ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہوں گے آپ کی بھی زندگی میں کہ لوگوں کو جب دیکھتے نا ہم ایسا لگتا ہے یہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ جیسا کہ خرچ کرنے میں، جیسے شادیوں میں جائے تو جہاں ضرورت نہیں وہاں بھی خرچ کر رہے ہیں نا، جھوٹی شان بتانے کے لیے اتنا بھی خرچ کر رہے، اور غریب بیچارہ آ گیا تو اس کو 5,000 دینے کے لیے 1000 باتیں سنا رہے۔ تو یہ سب بھی کیا آئے گا، حد سے بڑھنے میں آئے گا۔ اور گھومنے جا رہے، کھا رہے، پی رہے، شادیوں میں دنیا کا اڑا رہے، تو پیسہ نہیں لگ رہا، لیکن اگر کوئی غریب آ جائے تو اس کو 10,000 روپے اگر شادی کے لیے دینا ہے تو اس کو جھڑکیاں مار مار کے بھگا دیتے۔ تو ایسے لوگ جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یقیناً حد سے گزرنے والوں سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا، حد سے بڑھنے والے سے جب اللہ محبت نہیں کریں گا تو کیا آئے گا، عذاب آ جائیں گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے ہم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر کھیتی، پھل، سبزی، درخت کا ذکر فرما کر حکم دیا۔ زمین سے جو بھی چیز نکلتی ہے، جیسا سبزی بھی زمین سے نکلتی ہے، پھل ہے، کھیتی ہے، درخت ہے، کھیتی میں کیا اناج ہوتے ہیں نا، اور سبزیاں بھی کھیتی میں اگتی ہے، تو اور درخت جو کہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا، اور کیا حکم دے رہا ہے کہ تم اس کو کھاؤ اور اس میں اللہ کا بھی حق ادا کرو، اس کو تم بھی کھاؤ اور اللہ کا بھی حق ادا کرو، اس لیے کہ زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور کھیتی میں اس سے اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ ضروری ہے اس سے مراد اردو میں بولیں گے تو ضروری ہے، عربی میں بولیں گے تو فرض ہے، ٹھیک ہے، اور اردو میں بولیں گے ضروری نہیں ہے، اور عربی میں بولیں گے نفل، ٹھیک ہے، دیے تو ٹھیک ہے، نہیں دیے تو کچھ بھی نہیں، تو وہ نفل میں آئیں گا، اور فرض، اور باقی سنت، قرآن و حدیث میں سنت کا کوئی نام نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض اور نفل کے نام سے ہی پکارا ہے، نمازوں کو بھی اور روزوں کو بھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید سے کی ہم نے اس کو سنت بولتے ہم لوگ، اور باقی جو کبھی کیے کبھی نہیں کیے اس کو کیا بولتے ہیں، سنت غیر موقعہ، ایک سنت موقعہ اور ایک نفل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو سنت ہے وہ بھی نفل میں ہی آئیں گی، لیکن ہم لوگ نے اس کو تھوڑا سا الگ نام دے دیے، اس لیے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ حدیث سے بھی اگر ہم پڑھیں گے نا تو اس میں اگر ترجمہ پڑھیں گے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرض اور نفلیں دونوں ادا کرو، فرض اور نفلوں کا نام لیا گیا، تو سنت جو ہے نفلوں میں ہی آئیں گی۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا، مجھے بھی بہت دن بعد پتا چلا کہ سنت جو ہے وہ نفلیں ہی ہیں، لیکن ہم نے اس کا نام رکھ دیا۔ جیسا کہ اب تراویح، اگر کسی کو سوال کیا تراویح سنت ہے کہ نفل ہے، اگر کسی نے نفل بول دیا، ارے اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تراویح تو سنت ہے، ارے سنت بھی تو نفل ہے، تو رائٹ، اس کا جواب رائٹ ہے۔ تو یہ سب کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، علم کی کمی ہے، ہمارے پاس ہم کیا پڑھتے کم ہے، سمجھتے زیادہ ہے، اس کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس لیے زمین سے پیدا ہونے والی ہر پھل اور کھیتی میں سے اللہ کا حق ادا کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ معروشات ہو یعنی جس کی بیلیں اونچی جگہ پر چڑھائی جاتی ہے، معروشات یعنی جو بیلیں جو اونچی ہوتی ہے چھپروں پر، مثلا انگور کی بیل ہوتی، توری وغیرہ کی بیل ہوتی ہے، یہ ایسے باغات ہے، توری مطلب وہ سبزی میں توری آتی نا، تورئی بولتے ہیں، تورئی وہ، اور توری یعنی تم جو تور سمجھ رہے ہو نا، تو اس کے جھاڑ ہوتے ہیں،
ज्यादा बड़े भी नहीं होते, उसकी खेती होती है, तुअर की फली की जो है खेती होती है, उसकी बेल नहीं होती, क्योंकि मैंने तुअर की खेती देखी हूँ। और ये यहाँ जो तुरी दिया है वो सब्जी में जो तुरई आती है ना, उसके बारे में जिक्र है, ठीक है। और जिनकी बेलें जमीन से फैलती है, मसलन खरबूज और तरबूज, ये दोनों चीज क्या है, उसकी भी बेल होती है, लेकिन वो है ना जमीन से ही बढ़ती है, जमीन से उगती है, फिर जमीन से ही लगकर बढ़ती है। और तरबूज और खरबूज क्या होते हैं, जमीन के ऊपर ऐसे रखे हुए दिखते हैं हमको, जैसा ये झाड़ पर देखेंगे तो फल कैसे लटके हुए दिखते हैं। और खेती में जाओ तो भी सब्जियां लगी हुई दिखती है ना, उसको लटकी हुई, यानी झाड़ भले छोटा होता है लेकिन उसको टमाटर, मिर्ची और ये तुरई क्या होते हैं, लटके हुए दिखते हैं। और बेल में भी देखो अंगूर, ये तुरी, कद्दू, ये तो क्या बोलते हैं लौकी वगैरह, ये कैसे लटके हुए दिखते हैं। लेकिन तरबूज और खरबूज क्या है, जमीन से बढ़ने वाली बेलें होती है। और वो हम अगर उसकी खेती देखो ना तो ऐसा लगता है कि जैसा खरबूज अभी है ना, खरबूज और तरबूज जमीन पर रखा हुआ है, हालांकि वो बेल में लगा हुआ होता है, उसको तोड़ा जाता है ना। तो ये खरबूज और तरबूज, गरमा वगैरह, या ऐसे फलदार दरख्त हो जो अपने तने पर कायम हो, यानी तने पर मतलब जो बड़े बड़े दरख्त रहते हैं ना, वो अपने आप पर खड़े होते हैं बहुत ऊंचे, और उसके फल उसी को लटकते रहते हैं, ठीक है। जैसा कि नारियल का, खजूर का और जैतून का, ये क्या बड़े बड़े दरख्त होते हैं उसके, और अनार का वगैरह, या कोई भी खेती हो। जमीन से पैदा होने वाली हर फल और खेती में से अल्लाह का हक निकालना फर्ज है, और माल में अल्लाह का सबसे बड़ा हक ज़कात व अशरा है। ज़कात व अशरा मैंने बताई, 10 अशरा किसको बोलते हैं, 10 को बोलते हैं। हम बोलते हैं ना रमजान में पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा, तो अशरा का हम कैसे बोलते हैं, 10, वैसे अरबी में 10 को अशरा बोलते हैं, ठीक है। तो अल्लाह का हक क्या है, खेती में अशरा है, यानी 10वां हिस्सा है। कोई बारिश का पानी है तो 10वां, अगर बोरिंग और कुएं का पानी है तो 20वां, ठीक है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि सब्जियों में और इन फलों में अशरा नहीं है जिनका ज़ख़ीरा ना हो सकता हो, मसलन माल्टा, अनार वगैरह। दलील के तौर पर तिरमिजी के हदीस बयान करते हैं कि सब्जियों में सदका नहीं है, मगर खुद इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ना इस हदीस की सनद सही है और ना इस मतलब की कोई और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इस आयत में हर खेती और जैतून और अनार का जिक्र है, हालांकि अनार का ज़ख़ीरा नहीं होता। दूर रिसालत के अमल को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है कि हुकूमत ऐसी चीजों के अशर लेने का एहतमाम करे जिसका ज़ख़ीरा कर सके। बाकी बागों और खेतियों वाले अल्लाह का हक खुद मुस्तहकीन में तकसीम कर दें। यानी कई उलमा ने ये भी बोले कि सब्जियां ज़ख़ीर करके मतलब जमा करके नहीं रख सकते ना, सब्जियों को, अनार को हम क्या करते हैं, जमा करके स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं जल्दी, उसकी कुछ मुद्दत रहती है, 1-2 महीने रह सकते, उसको भी स्टोर करते हैं बोलना, लेकिन ज्यादा टाइम तक हम नहीं कर सकते। जैसा कि गेहूं चावल को हम सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन सब्जियों को और अनार वगैरह को हम नहीं रख सकते, फलों को। तो कुछ उलमा ने ये फतवा दिया है कि इस पर सदका नहीं है, लेकिन ये कोई इसकी सनद नहीं मिलती है, कोई हदीस भी नहीं मिलती, तो ये हदीस को हम क्या कर रहे हैं, ज़ईफ या मौजू में डालेंगे इंशाल्लाह। तो ये आयत के हिसाब से है ना, उलमा के हिसाब से नहीं बल्कि ये आयत के हिसाब से। ये आयत देखो, ये आयत में क्या क्या जिक्र है, बागात पैदा के छतरों पर चढ़े हुए यानी बेले, और ना चढ़े हुए यानी खेती, और ना चढ़े हुए मतलब जो पौधे होते वो, और खजूर के दरख्त और खेती, ये सब चीजों के यहाँ पे नाम लेकर बताया गया है। तो फिर हम इसकी वजह से नाम लेकर इसलिए बताया कि इसमें बात क्या हो गई, वाज़े हो गई। तो हम उलमा की दलीलों पर कैसे जाएंगे जब हमको कुरान में आयत मिल गई, तो है ना, कुरान और हदीस में मिल गया तो उलमा की बात सुनने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उलमा भी इसी में से बताते हैं। तो इसमें हमको ज़कात निकालना है, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे अनाज हो, कुछ भी, हमको जमीन से जो भी चीज निकली उसमें से हमको 10वां हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन के निकालना होगा। ये किसके लिए, किसमें देना पड़ेगा, अल्लाह जो मुस्तहक है, जो हकदार है, उसको देना पड़ेगा। फिर आगे है व आतु हक्का यौमा हसादिही, यानी खेती काटते वक्त और फल तोड़ते वक्त मिस्किनों को भी कुछ न कुछ दे दिया जाए, यानी कुछ न कुछ, फिर ये अपने तरफ से होगा, ये नफील हो गया ना, कुछ न कुछ दे दिया जाए तो क्या होगा, उनकी दुआ से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे, इसमें बरकत अता फरमाएंगा। अल्लाह ताला ने उन लोगों की मज़म्मत फरमाई जो खेती और फल काश्त तो करते हैं मगर उसमें से सदका नहीं करते। काश्त करना यानी पेरना, ठीक है, और उसमें सदका नहीं करते। जैसा कि सूरह कलम में बाग वालों का किस्सा बयान करते हुए इरशाद फरमाया। देखो सूरह कलम आ गई, हमको भी ये हमारे सब्जेक्ट में है, अभी पेपर में आ रहा है, तो मैं इसको पढ़ रही थी इसलिए मुझे पता है, लेकिन अभी यहाँ पे आ गया तो इंशाल्लाह मैं इसको आपके सामने रख देती हूँ।
سورہ قلم میں باغ والے کا قصہ آیا ہے. یہ آیت نمبر 17 تا 31 ہے, نہیں 32 ہے, آیت نمبر 32 اور 33 ہے شاید, یعنی 17 تا 33 آیت میں قصہ بیان ہوا ہے. میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اذ اقسموا لا يسرمنها مصبحين ولا يستثنوا فطاف عليه طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كسرهم فتنادوا مصبحين اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما روها قالوا إن ضالون بل نحن محرومون قال أوسطوهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون فذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. جب انہوں نے قسم کھائی, دیکھو جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح ہوتے ہوتے اس کا پھل ضرور ہی توڑ لیں گے اور وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے, بس اس پر تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر آ گیا جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے. وہ صبح کو وہ باغ کٹی ہوئی کھیتی کی طرف ہو گیا. پھر انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آواز دی کہ صبح صبح اپنے کھیت پر جا پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو. چنانچہ وہ چل پڑے اور چپکے آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین ہرگز داخل نہ ہونے پائے. اور وہ صبح سویرے پختہ ارادے کے ساتھ اس حال میں نکلے کہ اپنے خیال میں پھل توڑنے پر قادر تھے. پس جب انہوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم یقیناً راستہ بھولے ہوئے ہیں, بلکہ ہم بے نصیب ہیں, بد نصیب ہیں. ان میں سے بہترین, جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا بلا شبہ ہم یقیناً راستہ بھولے ہوئے ہیں بلکہ ہم بد نصیب ہیں. ان میں سے بہتر نے کہا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے, بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے. پھر ان کا ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوا آپس میں ملامت کرتے تھے. انہوں نے کہا ہائے ہماری ہلاکت, یقیناً ہم ہی حد سے بڑھے ہوئے تھے. امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائیں گا. یقیناً اب ہم اپنے رب ہی کی طرف راغب ہونے والے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے عذاب, اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں بڑا ہے, کاش وہ جانتے ہوتے. دیکھیں یہ جو آیات پڑھی میں نے 17 تا 33 میں اللہ تعالیٰ نے باغ والے کا قصہ بیان کیا کہ وہ آپس میں کیا کہہ رہے تھے کہ جلدی جلدی چلو ہم پھل توڑ لیں گے یا اس میں پھل توڑ کے جمع کر لیں گے اور کوئی مسکین نہ آنے پائے, جلدی جلدی لے کے وہاں سے نکل جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے کھیت کو تباہ و برباد کر دیا تھا. کیوں کہ ان کی نیت خراب تھی. اس میں سے بہتر نے کہا تھا, اس میں سے ایک انسان نے ان کو نصیحت بھی کی تھی لیکن وہ نہیں مانے. اب اس میں ایک حدیث آ رہی ہے, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وقت سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں, اور 5 اقیہ سے کم چاندی میں بھی زکوٰۃ نہیں, اور 5 اونٹوں سے کم میں بھی زکوٰۃ نہیں. دیکھو زکوٰۃ کے بارے میں دیکھیں گے تو بہت بڑی ڈیٹیل ہے الحمدللہ کہ 39 اگر بکری ہے تو ہم اس میں زکوٰۃ نہیں تھی, 40 بکری پر 1 بکری ہے. ایسا کر کے بہت بڑی ڈیٹیل ہے اس کے اندر. انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا نا کوئی چھٹی کا دن تو انشاءاللہ ہم زکوٰۃ پہ لیں گے, کیونکہ زکوٰۃ کو دینا, کیسا دینا, کس پر کتنا دینا, یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس پہ کچھ حدیثیں بیان ہوئی ہے, انشاءاللہ میں اس کو واضح کر دیتی ہوں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وقت تقریباً 20 من تک نہ ہو جائے اس پر زکوٰۃ نہیں. یعنی 20 من یعنی 1 من ہوتا ہے 40 کلو کا ہوتا ہے, شاید 20 من 40 کلو کا 1 من ہوتا ہے. وہ 20 من تک نہ پہنچ جائے جب تک زکوٰۃ نہیں دے سکتے. 20 من اب کتنے ہوتے وہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. دوسری حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش سے چشمے سیراب کرے یا جو زمین خود بخود نمی سے سیراب ہو جائے اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے,
اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے یا پانی دیا جائے اس میں نصف عشرہ یعنی 20واں حصہ زکات ہے. میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو, اور حدیث بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی. اس کی وجہ سے میری بات کیا ہوگی, وسیع ہوگی. ہم کسی کو بھی دین کی بات بتائیں تو اس میں دلیل ضرور دے. دلیل دینے سے ہماری بات میں مضبوطی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کئی فصل کو مستثنا قرار نہیں دیا. مستثنا یعنی الگ نہیں کیا. مستثنا کرنا مطلب الگ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تمام پیداوار جو زمین سے نکلتی ہے, جو کھیتی, پیڑ پودے, بیل کے روپ میں ہوتی ہے, ان سب میں زکات ہے. ٹھیک ہے. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. حد سے نہ گزرو سے مراد ناجائز جگہ خرچ کرنا بھی, اور اعتدال سے بڑھ کر خرچ کرنا بھی. کھانے پینے میں زیادتی بھی منع ہے, اور اتنا صدقہ کرنا بھی اسراف ہے کہ اس کے بعد آدمی خود محتاج ہو کر مانگنے پر مجبور ہو جائے. دیکھو ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ. اللہ تعالیٰ ہمارے پہ کتنا رحم فرمایا کہ اتنا مال بھی مت دے دو کہ تم محتاج ہو جاؤ اور دوسروں سے مانگنے لگو. دیکھو حد سے بڑھنے میں کیا کیا بیان ہوئے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن سمجھنے کے لیے اس میں اتنی بیان ہوئی تاکہ ہم اپنی بات کو سمجھ لیں. ہر ایک بات بیان نہیں کر سکتے نا, کچھ باتیں بیان کی جاتی ہے اور باقی سب باتوں کو اس کے ماتحت سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حد سے گزرنے والا سے مراد ناجائز جگہ خرچہ کرنا بھی ہے. جہاں ضرورت نہیں وہاں خرچہ کر رہے ہے نا. جس کو دینا حق ہے اس کو نہیں دے رہے, نہ حق کو دے کر آ رہے. اور اعتدال سے بڑھ کر خرچ کرنا بھی. اعتدال مطلب ہم کو کیا حکم دیا, میانہ روی کا حکم دیا, نہ زیادہ نہ کم, درمیانی طور پر ہم اللہ کی راہ میں دیں. ٹھیک ہے. کھانے پینے میں زیادتی بھی منع ہے, یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ. یعنی بہت زیادہ آئٹم بنا کر اپنے دسترخوان کو سجانا کوئی اچھی بات نہیں ہے. جتنی ضرورت ہے, جتنا ہے ہم اپنے میں, اتنا ہی ہم کو کرنا ہے. اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک ہی ٹائم میں 4-5 آئٹم بنا کر اسی کو کھا رہے ہیں اور دوسرے جو ہمارے بھائی بہنیں ہیں وہ بھوکے رہ رہے ہیں نا, یا پھر سوکھی روٹی کھا کر وہ اپنے دن گزارے. اور ہم ایک ہی ٹائم میں 4-5 آئٹم بنا لیتے ہیں, پھر وہ بچ جاتی, خراب ہو جاتی تو پھینک دیتے, نہیں تو پھر کوئی نہیں کھاتا, سڑتے رہتی تو بولتے غریب کو دے دو یہ, ہے نا. کوئی تو غریب کو بھی نہیں دے, فریج میں سنبھال کے 2-3 دن تک کھاتے رہتے. تو یہ سب چیزیں میں کیا آئیں گی, زیادتی آئیں گی. تو کھانے پینے میں بھی ہم کو زیادتی نہیں کرنا, اور صدقہ بھی اتنا نہیں دینا جس میں اسراف ہوا. اسراف مطلب ضرورت سے زیادہ. جیسے ہمارے پاس جتنا ہے تو ہم ہمارے لیے بھی رکھیں, ہمارے بال بچوں کے لیے رکھیں, اس کے بعد جو بچتا ہے تو وہ صدقہ کرے. دیکھو قرآن کی آیت ہم پہ ملتی ہے کہ ہم صدقہ اللہ کی راہ میں کتنا مال دیں. تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے قرآن مجید میں, جو ضرورت سے زیادہ ہو, یعنی تمہاری ضرورت پہلے پوری کر لو, اس کے بعد اگر نکلتا ہے تو وہ تمہاری کیا ہوں گی, اللہ کی راہ میں دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اتنا بھی مال مت دو کہ اسراف مت کرو مال صدقہ دینے میں بھی, کہ آدمی وہ خود محتاج ہو جائے اور اس کے بعد وہ دوسرے سے مانگنے لگے. اور فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 اور 27 میں, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور رشتہ دار کو اس کا حق دے, اور مسکین اور مسافر کو, اور مت بیجا خرچ کرنا, بے شک بیجا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں, اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے. شیطان کے بھائی بولنے کا مطلب کیا ہے, جیسا شیطان ہے ویسے تم ہو, یہ بولنا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مسکینوں کو اور مسافروں کو کا حق ادا کرنا ہے. کس کا حق ادا, رشتہ داروں کو, سب سے پہلے رشتہ دار, پھر مسکین, پھر مسافر. تو مسکین تو ہم کو سمجھ میں آتے ہیں, رشتہ دار بھی سمجھ میں آتے ہیں, لیکن مسافر جو ہوتے ہیں وہ مہمان کے طور پر ہوتے ہیں, تو ان کو بھی ہم کو دھیان رکھنا ضروری ہے کہ ان کے بھی کھانے پینے میں, رہن سہن میں کوئی تکلیف نہ ہو. ان کا پورا دھیان ہم کو رکھنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق اپنے اس پہ رکھا ہے. پھر آگے ہے, یعنی بیجا خرچ کریں گے تو شیطان کے بھائی کہلائیں گے. شیطان کے بھائی کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جیسا شیطان ہے اللہ کا ناشکرا اور اللہ کی ہر آیت کا انکار کرنے والا, ویسے تم ہو. پھر آخری میں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گی. سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے. 3 چیزیں ہمارے لیے ناپسند ہے. کل 7 چیزیں میں نے بیان کی تھی, آج 3 چیزیں کریں. یہ ہم کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز ناپسند کی اللہ رب العالمین نے, جس کو ہم کر رہے ہیں انجانے میں, ہم کو خبر بھی نہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے کر کے, ہے نا. تو یہ چیزوں کو ہم کو دھیان رکھنا ہے کہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کر رہا ہے اور ہم اس کو کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں سے ہم کو بچنا ہے. یہ 3 چیزیں یہ ہے, کیل و قال.
قیل وقال مطلب فضول کی بحث کرنا، بے مطلب بحث کرنا۔ دوسرا مال کا ضائع کرنا، جہاں ضرورت وہاں بھی خرچ کر رہے، جس کو دینا اس کو چھوڑ کے دوسروں کو دے رہے۔ اور کثرت سوال کرنا، فضول کی بحث، مال کا ضائع کرنا اور کثرت سے سوال کرنا۔ کثرت سے سوال کرنے میں قریب کرنا یا پھر ان کا نیت یہ رہے کہ دین کو نقصان پہنچانے کی، یا پھر ان کے سوال سے شریعت جو ہے وہ یہ بھاری ہو جائے، یعنی بہت زیادہ سخت ہو جائے، تو ایسے سوال سے منع کیا گیا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتائی تھی، گائے کے قصے میں ہے، اور ایسی بھی بہت جگہ ہے ان کا بنی اسرائیل کا۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ کثرت سے سوال کرنے میں، ہاں ایک محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور وہ حج کے بارے میں بیان کر رہے تھے، تو ایک آدمی کھڑا ہو کر کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی میں ایک بار تم پر حج فرض کیا گیا۔ تو ایک آدمی اٹھ کر پوچھتا ہے کیا ہر سال ہے، کیا ہر سال ہے، کیا ہر سال ہے، 3 بار پوچھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بےہودہ سے سوال نہ کیا کرو جب تک قرآن کا نزول ہو رہا ہے۔ اگر آپ لوگ ایسے سوال کرو گے، اگر میں ہاں کہہ دوں تو میرا رب اس بات کو، میرے ہاں کو سچ کر دکھائیں گا، اور تم پر ہر سال حج فرض ہو جائے گا اور تم اس کو کر نہ سکو گے۔ یہ اپنے اوپر کیا ہے، مصیبت لاد لینا ہے نا۔ ہم ہر سال کر سکتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار بھی ہے تو نہیں کرتے۔ کتنے مالداروں کو دیکھی میں کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے لیکن وہ فرض کو ادا نہیں کرتے مال رہنے کے بعد میں۔ اور یہاں غریب کو دیکھو تو وہ بیچارہ تڑپتے رہتا ہے، اللہ مجھے مال دے دے تو میں حج کر لوں۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو ایسے سوال سے منع کیا گیا۔ باقی اگر کوئی دین میں کوئی بات ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم کو نہیں سمجھ رہی، تو اس کا سوال کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ سوال کریں گے تو تم اور زیادہ سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔